تصور کریں کہ ایک شخص نے اپنے گھر کے سارے دروازے مضبوطی سے بند کر دیے ہیں، جی اس نے تالے بھی لگا دیے ہیں اور جدید ترین سیکیورٹی الارم بھی آن کر دیا ہے۔ اسے پورا یقین ہے کہ اس کی قیمتی اشیاء بالکل محفوظ ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہوتا ہے عام طور پہ۔ ہاں، لیکن جب وہ صبح اٹھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ گھر کا سب سے قیمتی اثاثہ غائب ہے۔ مطلب کوئی کھڑکی نہیں ٹوٹی، کوئی تالا نہیں کھلا، لیکن وہ قیمتی چیز پھر بھی چوری ہو گئی ہے۔ یہ تو ایک انتہائی خوفناک اور بے بسی کا احساس پیدا کرنے والا منظر ہے۔ بالکل، کیونکہ دیکھیں جب چور نظر ہی نہ آئے اور چوری کا طریقہ کار ہی سمجھ نہ آئے تو کوئی بھی اس سے اپنا دفاع کیسے کر سکتا ہے؟ 100% درست۔ اور اگر ہم اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں نا تو آج کے دور میں ہم سب کے ساتھ روزانہ بلکہ ہر لمحے یہی ہو رہا ہے۔ ہاں، ہم سب اس کا شکار ہیں۔ اور وہ جو قیمتی اثاثہ مسلسل چوری ہو رہا ہے وہ کوئی سونا چاندی یا بینک بیلنس نہیں ہے، بلکہ ہماری توجہ یعنی ہمارا فوکس ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ آج کا یہ گہرا تجزیہ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جو زندگی میں بڑے مقاصد طے کرتے ہیں، بڑے خواب دیکھتے ہیں، لیکن اپنی توجہ برقرار نہ رکھ پانے کی وجہ سے راستے میں ہی بھٹک جاتے ہیں۔ صحیح۔ آج ہم جوہان ہری کی مشہور کتاب سٹولن فوکس کی ان گہری اور تہلکہ خیز تحقیقات پر بات کر رہے ہیں جنہوں نے دنیا بھر میں تہلکہ مچا دیا ہے۔ جی، یہ کتاب واقعی بہت اہمیت کی حامل ہے۔ ہمارا آج کو مشن یہ سمجھنا ہے کہ ہم اپنی توجہ کیوں کھو رہے ہیں، جدید ٹیکنالوجی کے پیچھے چھپے الگورتھمز کس طرح ہمارے ذہنوں سے کھیل رہے ہیں، اور سب سے اہم بات، ہم اپنا یہ کنٹرول واپس کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ تو چلیں اس بات کو تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ دیکھیں، یہ موضوع واقعی وقت کی اہم ترین ضرورت ہے، کیونکہ جب کوئی انسان اپنی توجہ کھوتا ہے نا تو سب سے پہلا وار وہ اپنے آپ پر کرتا ہے۔ اپنے آپ پر؟ وہ کیسے؟ مطلب وہ اسے اپنی ذاتی کمزوری، سستی یا نظم و ضبط یعنی ڈسپلن کی کمی سمجھنے لگتا ہے۔ وہ خود کو کوستا ہے کہ شاید وہ اندر سے ہی کمزور ہے۔ ہاں بالکل، ہم سب یہی سوچتے ہیں کہ مجھ میں ہی کوئی خامی ہے۔ ہاں، لیکن جوہان ہری کی طویل تحقیق اور اس کتاب کا سب سے بڑا پیغام یہ ہے کہ ہماری توجہ کا کھو جانا کوئی ذاتی ناکامی نہیں ہے۔ اچھا؟ جی، دراصل ہم ایک ایسے پیچیدہ اور اربوں ڈالرز کی سرمایہ کاری سے تیار کردہ نظام کا حصہ بن چکے ہیں جسے باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت انسانی نفسیات کو ہیک کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ بالکل، انسانی نفسیات کو ہیک کر کے ہماری توجہ چرانے کے لیے ہی ڈیزائن کیا گیا۔ یہ دعویٰ بظاہر تو بہت بڑا لگتا ہے، لیکن جب ہم اس کی گہرائی میں جاتے ہیں تو اس کی شواہد ہر طرف نظر آتے ہیں۔ بے شک۔ مجھے یاد ہے ہمارے ماخذ میں جوہان ہری نے اس چیز کو سمجھانے کے لیے ایک کیس سٹڈی پیش کی ہے جو مجھے بڑی دلچسپ لگی۔ میرا خیال ہے کہ اس سے ہمیں مسئلے کی اصل جڑ تک پہنچنے میں کافی مدد ملے گی۔ جی بالکل، کتاب میں پرکھر نامی ایک طالب علم کی کیس سٹڈی دی گئی ہے جو دراصل ہم میں سے ہر دوسرے انسان کی کہانی کی نمائندگی کرتی ہے۔ صحیح۔ پرکھر کوئی ایسا طالب علم نہیں تھا جسے بچپن سے سست یا لاپرواہ کہا جائے۔ وہ پڑھنے والا لڑکا تھا، اس کے بڑے خواب تھے، وہ اچھے گریڈز لینا چاہتا تھا۔ یعنی وہ سیریس تھا۔ ہاں، بہت سیریس تھا۔ لیکن جیسے جیسے وہ بڑا ہوا اور ٹیکنالوجی اس کی زندگی پر حاوی ہوتی گئی، اس کی پڑھائی کا انداز بدلنے لگا۔ کس طرح؟ وہ کتاب کھول کر بیٹھتا پورے ارادے کے ساتھ، لیکن بمشکل 10-15 منٹ بعد ہی اسے اپنا فون چیک کرنے کی ایک ایسی بے تحاشا طلب محسوس ہوتی جسے وہ کنٹرول نہیں کر پاتا تھا۔ یہ تو واقعی ہم سب کی کہانی لگ رہی ہے نا؟ لیکن مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی، اگر پرکھر کا ارادہ پکا تھا تو وہ خود کو روک کیوں نہیں پاتا تھا؟ کیا اس کا ڈسپلن اتنا کمزور تھا کہ وہ محض 15 منٹ بھی اپنی توجہ برقرار نہیں رکھ سکتا؟ دیکھیں، یہی تو وہ دھوکہ ہے جس کا شکار پرکھر تھا۔ وہ جب بھی فون اٹھاتا تو خود کو یہ تسلی دیتا کہ بس 2 منٹ کے لیے ایک نوٹیفیکیشن دیکھ لوں، ہاں، یا پھر صرف ایک اور ریل دیکھ لیتا ہوں۔ ہم سب یہی کہتے ہیں۔ 2 منٹ کب 1 گھنٹے میں تبدیل ہو جاتے ہیں، انسان کو اس کا ادراک ہی نہیں ہوتا۔ سچ کہا۔ اور پھر جب اسے وقت گزرنے کا احساس ہوتا تو وہ شدید احساس جرم یا گلٹ کا شکار ہو جاتا۔ وہ ہر رات خود سے وعدہ کرتا کہ کل وہ اپنا فون بند رکھے گا، لیکن اگلی صبح اس کا دماغ پھر سے وہی ڈوپامین مانگتا۔ 100% درست۔
اور کہانی دہرائی جاتی۔ وہ سوچتا تھا کہ انٹرنیٹ پر موجود دوسرے کامیاب لوگ شاید لوہے کے بنے ہیں اور اس کے اپنے اندر کوئی بڑی خامی ہے۔ اور اسی احساس جرم نے اسے ذہنی طور پر مفلوج کر دیا تھا۔ بالکل۔ لیکن پھر ماخذ کے مطابق اس کے ایک دوست نے، جس کا نام آمن تھا، اس نے اسے کیفے میں بٹھا کر ایک ایسا تجربہ کروایا جس نے پوری حقیقت بے نقاب کر دی۔ جی ہاں، آمن نے اسے سمجھایا کہ مسئلہ اس کی قوت ارادی کا نہیں ہے بلکہ ان ایپس کا ہے۔ امن نے پرکھر کو اس کا اپنا انسٹاگرام کھولنے کو کہا اور دکھایا کہ کیسے ایک کے بعد ایک ایسی ویڈیوز سامنے آ رہی تھیں جو بالکل پرکھر کی نفسیات، اس کی پسند اور اس کے کمزور پہلوؤں کو نشانہ بنا رہی تھیں۔ بالکل نشانے پر لگ رہی تھیں۔ لیکن میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، یہ ایپس اتنا درست اندازہ کیسے لگا لیتی ہیں؟ مطلب کیا یہ واقعی ہمارے دماغ کو پڑھ رہی ہیں؟ یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ یہ کوئی جادو نہیں ہے، بلکہ اسے معاشی اصطلاح میں توجہ کی معاشرت یا اٹینشن اکانومی۔ اچھا، اٹینشن اکانومی۔ جی، سلیکان ویلی میں بیٹھے ہزاروں بہترین انجینئرز اور پی ایچ ڈی ماہرین دن رات اسی چیز پر کام کر رہے ہیں۔ باقاعدہ پی ایچ ڈی ماہرین؟ جی بالکل، وہ اے بی ٹیسٹنگ کرتے ہیں، یعنی وہ دیکھتے ہیں کہ اسکرین کا رنگ کیسا ہو، بٹن کی شکل کیسی ہو، اور اسکرولنگ کو کس طرح لامحدود یعنی انفائنائٹ بنایا جائے تاکہ انسان کے دماغ میں فوری خوشی کا کیمیکل جسے ڈوپامین کہتے ہیں وہ خارج ہو۔ تو مطلب یہ سب جان بوجھ کر کیا جاتا ہے؟ بالکل، ان کمپنیوں کا بزنس ماڈل ہی یہ ہے کہ وہ ہماری توجہ کو کھینچ کر اسے اشتہار دینے والوں کو بیچتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم مفت میں کوئی ایپ استعمال کر رہے ہیں تو حقیقت میں ہم ان کے گاہک نہیں ہیں بلکہ ہم خود ان کا پروڈکٹ ہیں۔ بالکل صحیح سمجھے آپ۔ ہمارا وقت، ہماری توجہ اور ہماری نظریں ان کا اصل مال ہے۔ جتنا زیادہ وقت ہم اسکرین کو دیکھتے رہیں گے وہ اتنے ہی زیادہ اشتہارات دکھائیں گے اور ان کا گراف اتنا ہی اوپر جائے گا۔ جی، منافع ہماری توجہ سے جڑا ہے۔ اس ساری صورتحال کو سمجھنے کے لیے ماخذ میں ایک کمال کی مثال دی گئی ہے۔ اچھا، وہ کون سی مثال ہے؟ مثال یہ ہے کہ فرض کریں ایک شخص کسی کمرے میں اپنی ڈائٹ کا خیال رکھتے ہوئے بیٹھا ہے۔ صحیح۔ اور ہر 2 منٹ کے بعد کمرے کا دروازہ کھلتا ہے اور دنیا کا بہترین شیف اس کے سامنے ایک انتہائی لذیذ مٹھائی رکھ کر کہتا ہے، دیکھو اس کی خوشبو کتنی اچھی ہے لیکن اسے کھانا مت۔ ارے واہ، یہ تو بہت ہی زبردست مثال ہے نا؟ اب ذرا منطقی طور پر سوچیں، وہ شخص اپنی بھوک، اپنی جبلت اور نفس کو کتنی بار روکے گا؟ 1 بار، 2 بار، 10 بار؟ ظاہر ہے کبھی تو ہارے گا۔ بالکل۔ آخرکار ایک لمحہ ایسا آئے گا جب اس کی قوت ارادی ٹوٹ جائے گی اور وہ ہار مان لے گا۔ اور ان ٹیک کمپنیوں کے پاس ایسی کروڑوں مٹھائیاں ہیں جو وہ ہر سیکنڈ ہمارے فون پر بھیج رہی ہیں۔ یہ بالکل درست اور بہت گہری تشبیہ ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ انسان فطری طور پر کمزور نہیں ہے، بلکہ جس معاشی اور ٹیکنیکی نظام کے خلاف وہ لڑ رہا ہے وہ حد سے زیادہ طاقتور ہے۔ بالکل۔ جب کسی انسان کے سامنے مسلسل ایسے محرکات پیش کیے جائیں گے جو اس کے ارتقائی دماغ کو نشانہ بناتے ہیں تو اس کا بار بار بھٹکنا ایک فطری عمل بن جاتا ہے۔ صحیح بات ہے۔ پرکھر کو جب یہ حقیقت سمجھ آئی تو اس کے کندھوں سے وہ بھاری بوجھ اترنے لگا۔ اس کا احساس جرم کم ہوا کیونکہ اب اسے معلوم تھا کہ وہ محض اپنی ذات سے نہیں بلکہ اربوں ڈالرز کی اسکرین انڈسٹری سے لڑ رہا ہے۔ اچھا، یہ بات تو سمجھ آ گئی کہ سسٹم ہمارے خلاف کام کر رہا ہے۔ جی۔ تو جب کسی کو یہ احساس ہو جاتا ہے تو اس کا اگلا قدم کیا ہوتا ہے؟ پرکھر نے بھی یہی سوچا کہ اب وہ اس ٹیکنالوجی کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دے گا۔ بالکل، اس نے کوئی عملی قدم اٹھایا ہوگا۔ ہاں، اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنا فون اٹھا کر دوسرے کمرے کی الماری میں بند کر دے گا اور صرف کتاب پر توجہ دے گا، اور اس نے ایسا ہی کیا۔ یہ تو بہت اچھا فیصلہ تھا۔ اس نے میز صاف کی اور پڑھنے بیٹھ گیا۔ شروع کے 20-25 منٹ ماخذ کے مطابق بہت شاندار گزرے۔ اس کا دماغ بتدریج ایک گہری توجہ کی حالت میں جانے لگا، جسے علم نفسیات میں فلو سٹیٹ کہتے ہیں۔ جی، فلو سٹیٹ، جہاں انسان پوری طرح کام میں ڈوب جاتا ہے۔ بالکل۔ اسے لگنے لگا کہ آج وہ واقعی کچھ بامقصد سیکھ رہا ہے۔ لیکن پھر اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ ہاں جی، مجھے یاد آیا، اس کی والدہ نے اسے محض 2 منٹ کے ایک چھوٹے سے گھریلو کام کے لیے آواز دی۔
ہاں، اور پرکھر نے سوچا کہ 2 منٹ کے کام سے کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ اٹھا، باہر گیا، کام ختم کیا اور فوراً واپس اپنی کرسی پر آ کر بیٹھ گیا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ وہ وہیں سے شروع کرے گا جہاں اس نے چھوڑا تھا۔ لیکن کہانی پوری طرح تبدیل ہو چکی تھی۔ بالکل، وہ واپس آ کر اسی صفحے کی اسی لائن کو پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اب الفاظ اس کے دماغ میں نہیں جا رہے تھے۔ وہ جو گہرا ربط بن رہا تھا وہ یکسر ٹوٹ چکا تھا۔ جی، وہ بار بار ایک ہی پیراگراف پڑھ رہا تھا لیکن اس کا مفہوم غائب تھا، اور اسی الجھن اور فرسٹریشن میں اس نے کچھ دیر بعد دوبارہ اٹھ کر اپنا فون نکال لیا۔ تو یہاں میرا ایک بڑا تنقیدی سوال ہے۔ جی پوچھئے۔ مجھے یہ بات تھوڑی مبالغہ آمیز لگتی ہے۔ آخر صرف 2 منٹ کی مداخلت نے اس کی اتنی دیر کی محنت کو کیسے زیرو کر دیا؟ مطلب کیا دماغ اتنا کمزور ہے کہ ایک آواز اسے پوری طرح پٹری سے اتار دے؟ یہ کام کیسے کرتا ہے؟ دیکھیں، یہ بہت اہم سوال ہے اور اس کا جواب ہمارے دماغ کی ساخت میں چھپا ہے۔ ماہرین نفسیات اور کام کرنے کی صلاحیت کے محققین اسے سوئچ کاسٹ کا نام دیتے ہیں۔ سوئچ کاسٹ؟ جی ہاں، اس کی سائنس کچھ یوں ہے کہ جب ہم کسی کام میں گہری توجہ سے جڑتے ہیں تو ہمارا دماغ ایک مخصوص خاکہ یا کانٹیکسٹ بناتا ہے۔ اس میں کئی منٹ لگتے ہیں۔ اب جب کوئی اچانک مداخلت ہوتی ہے، چاہے وہ فون پر آنے والا ایک میسج ہو، کوئی نوٹیفیکیشن ہو یا کسی کا دروازے پر دستک دینا ہو، تو دماغ کو وہ پچھلا خاکہ چھوڑ کر نئے کام کا خاکہ لوڈ کرنا پڑتا ہے۔ اچھا، یعنی دماغ ایک کمپیوٹر کی ریم کی طرح کام کرتا ہے، پرانا ڈیٹا نکال کر نیا ڈیٹا ڈالتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور جب انسان واپس اپنے پرانے کام کی طرف آتا ہے تو دماغ کو دوبارہ سے وہ ساری پرانی فائلیں اور رابطے بحال کرنے پڑتے ہیں۔ اوہ، تو اس میں وقت لگتا ہوگا۔ جی، یونیورسٹی آف کیلیفورنیا کی ایک تحقیق بتاتی ہے کہ اس چھوٹی سی بظاہر بے ضرر سی مداخلت کے بعد دماغ کو واپس اسی سطح کی گہری توجہ یا فلو تک پہنچنے میں اوسطاً 20 سے 25 منٹ لگتے ہیں۔ 20 سے 25 منٹ؟ جی، اور یہ کوئی معمولی وقت نہیں ہے۔ واقعی یہ تو بہت زیادہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی گاڑی ہائی وے پر پوری رفتار سے جا رہی ہو اور اچانک ڈرائیور کو بریک لگانی پڑے تو وہ گاڑی یکدم اپنی اسی ٹاپ سپیڈ کو نہیں چھو سکتی۔ بالکل صحیح مثال دی آپ نے۔ اگر اس منطق کو ہم روزمرہ زندگی پر لاگو کریں تو اگر کوئی شخص دن میں 10 بار اپنے کام کے دوران صرف ایک نظر فون دیکھتا ہے تو وہ تو اپنا سارا دن صرف اس سوئچ کاسٹ کی قیمت ادا کرنے میں ہی ضائع کر دیتا ہے۔ بالکل، سارا دن یوں ہی نکل جاتا ہے۔ تو اس مقام پر مجھے آج کل کے کارپوریٹ کلچر اور دفاتر پر ایک بہت بڑا اعتراض ہے۔ کیا اعتراض ہے؟ آج کل تو ملٹی ٹاسکنگ کو ایک قابلیت سمجھا جاتا ہے۔ یہ تصور عام ہے کہ جو انسان ایک ہی وقت میں ای میل کا جواب بھی دے رہا ہے، فون پر میٹنگ بھی کر رہا ہے اور رپورٹ بھی ٹائپ کر رہا ہے، وہ بہت پروڈکٹیو ہے۔ جی، ایسا ہی سمجھا جاتا ہے۔ تو کیا یہ ملٹی ٹاسکنگ دراصل ایک بہت بڑا دھوکہ ہے؟ آپ نے بالکل درست اور بنیادی نقطہ اٹھایا ہے۔ سائنس کی روشنی میں ملٹی ٹاسکنگ 100% ایک وہم ہے۔ ہمارا دماغ اس طرح ڈیزائن ہی نہیں ہوا کہ وہ ایک ہی وقت میں 2 پیچیدہ کاموں پر متوازی یا مساوی توجہ دے سکے۔ واقعی؟ جی بالکل۔ جب ہمیں لگتا ہے کہ ہم ملٹی ٹاسکنگ کر رہے ہیں تو حقیقت میں ہم بہت تیزی سے ایک کام سے دوسرے کام کی طرف چھلانگ لگا رہے ہوتے ہیں۔ اور اس ہر چھلانگ پر ہمارا دماغ وہ بھاری سوئچ کاسٹ ادا کر رہا ہوتا ہے۔ ہم دراصل اپنی تخلیقی صلاحیت، سوچنے کی گہرائی اور کام کے معیار کو ان چھوٹی چھوٹی مداخلتوں کے ذریعے خود تباہ کر رہے ہیں۔ یہ تو بہت خوفناک بات ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم سارا دن خود کو مصروف تو محسوس کرتے ہیں، لیکن جب دن ختم ہوتا ہے تو ہم ذہنی طور پر نڈھال ہوتے ہیں اور حقیقت میں کوئی ایک بھی بامقصد اور گہرا کام مکمل نہیں ہوا ہوتا۔ پر کہڑ کو یہی بات سمجھ آئی ہوگی کہ وہ سست نہیں تھا، بلکہ وہ مسلسل اپنے دماغ کو ریسیٹ کر کے تھکا رہا تھا۔ جی بالکل، یہی تو اصل مسئلہ تھا۔ یہ تو واقعی آنکھیں کھول دینے والی حقیقت ہے۔ اب جب کسی انسان کو یہ تمام باتیں سمجھ آ جائیں اور وہ شعوری طور پر ملٹی ٹاسکنگ چھوڑ دے، اپنے دن کو حصوں میں بانٹ لے، گہرے کام کے لیے وقت نکالے اور اپنے لیے کچھ خالی وقت بھی رکھ لے، تو ایک نیا مسئلہ سر اٹھتا ہے۔ وہ کیا؟ یہ میرا اپنا مشاہدہ بھی ہے اور کتاب میں بھی اس پر بڑی زبردست بحث ہے۔ جیسے ہی ہم آج کل فارغ ہوتے ہیں نا، ہم بے چینی سے دوبارہ اپنا فون کیوں ڈھونڈنے لگتے ہیں؟ یہ بہت عام بات ہے۔
ہم نے بوریت یا کچھ نہ کرنے کو اپنا اتنا بڑا دشمن کیوں بنا لیا ہے کہ ہم اکیلے خاموشی سے چند منٹ بھی نہیں بیٹھ سکتے؟ دیکھیں، یہ جدید دور کا ایک اور بہت بڑا المیہ ہے جس نے ہماری سوچنے کی صلاحیت کو مفلوج کر دیا ہے۔ اس کی وضاحت کے لیے جوہان ہری نے پرکھر کا ایک اور تجربہ بیان کیا ہے جو اس کی گہرائی کو سمجھاتا ہے۔ اچھا، وہ کیا تجربہ تھا؟ ایک دن پرکھر کسی سپر مارکیٹ میں سامان لینے گیا اور وہاں بل دینے کے لیے اسے قطار میں کھڑے ہو کر 15 منٹ انتظار کرنا پڑا۔ صحیح۔ عام حالات میں وہ فوراً فون نکال کر اسکرولنگ شروع کر دیتا، لیکن اس دن اس نے اپنے آپ پر ایک تجربہ کرنے کا فیصلہ کیا کہ وہ فون نہیں نکالے گا۔ بڑی ہمت کی اس نے۔ جی، وہ محض کھڑا رہا اور ارد گرد کے لوگوں اور ماحول کو دیکھتا رہا۔ شروع کے چند منٹ اسے سخت جسمانی اور ذہنی بے چینی محسوس ہوئی، جیسے اس کا ہاتھ بے اختیار بار بار جیب کی طرف جا رہا ہو، جیسے کوئی نشہ ٹوٹ رہا ہو۔ بالکل ویسا ہی احساس۔ لیکن کچھ دیر بعد جب اس نے اس بے چینی کو برداشت کر لیا تو اس کے ذہن میں حیرت انگیز طور پر خود بخود پڑھائی کے ایک ایسے مشکل اور پیچیدہ تصور کے حوالے سے نئے آئیڈیاز آنے لگے جو اسے کئی دنوں سے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ مطلب وہ تو کچھ بھی نہیں کر رہا تھا، اس کے سامنے کوئی کتاب نہیں تھی، کوئی اسکرین نہیں تھی، پھر اس کے دماغ نے اچانک وہ مسئلہ کیسے حل کر لیا؟ اس کے پیچھے کیا سائنس ہے؟ دیکھیں، نیورو سائنس میں اس کیفیت کو ڈیفالٹ موڈ نیٹ ورک کا فعال ہونا کہتے ہیں، اور نفسیات کی زبان میں اسے مائنڈ وانڈرنگ یعنی ذہن کا آوارہ گردی کرنا کہا جاتا ہے۔ مائنڈ وانڈرنگ۔ جی، آج کل کے دور میں ہم نے بوریت کو وقت کا سب سے بڑا ضیاع اور اپنا دشمن سمجھ لیا ہے۔ ہم ٹرین میں ہوں، لفٹ میں ہوں، ٹریفک سگنل پر کھڑے ہوں یا کہیں انتظار کر رہے ہوں، ہم فوراً اس خالی وقت کو کسی نہ کسی بیرونی مواد، کسی ویڈیو یا پوڈ کاسٹ سے بھر دیتے ہیں۔ بالکل، ہم خاموش رہ ہی نہیں سکتے۔ لیکن در حقیقت جب ہم دماغ کو مسلسل باہر سے معلومات فراہم کرنا بند کرتے ہیں، تبھی وہ اندر کی طرف دیکھنا شروع کرتا ہے۔ وہ ہمارے ڈیفالٹ موڈ نیٹ ورک کو آن کرتا ہے۔ اچھا۔ وہ ان پرانی یادوں، مشاہدات اور ان چیزوں کو جو ہم نے کہیں پڑھی یا سیکھی ہوتی ہیں آپس میں جوڑتا ہے، مستقبل کی منصوبہ بندی کرتا ہے اور نت نئے تخلیقی خیالات پیدا کرتا ہے۔ ارے واہ! تو یہی وجہ ہے کہ اکثر اوقات دنیا کے بہترین آئیڈیاز ہمیں شاور لیتے ہوئے یعنی نہاتے وقت یا اکیلے پیدل چلتے ہوئے آتے ہیں۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ کیونکہ اس وقت ہمارا دماغ کسی اسکرین کے ساتھ نہیں جڑا ہوتا، اس پر بیرونی معلومات کی بمباری نہیں ہو رہی ہوتی، بلکہ اس سے سوچنے اور چیزوں کو پروسیس کرنے کے لیے ایک خالی جگہ، ایک فری سپیس مل رہی ہوتی ہے۔ جی، وہ فری سپیس بہت ضروری ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم ہر وقت کچھ نہ کچھ کنزیوم کرتے رہیں گے تو ہمارا دماغ کبھی بھی اس پرسکون حالت میں نہیں جائے گا جہاں وہ خود سے کچھ نیا تخلیق کر سکے۔ 100% درست۔ ہم تو صرف اپنی توجہ نہیں کھو رہے، ہم اپنا تخیل، اپنی امیجنیشن کھو رہے ہیں۔ ہمارا دماغ تو جیسے تنہائی میں خود سے بات کرنا ہی بھول گیا ہے۔ دیکھیں، یہ بالکل درست ہے۔ جب ہم اپنے ذہن کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتے نا، تو وہ آزادانہ سوچنے کی صلاحیت کھو دیتا ہے اور صرف دوسروں کے خیالات کا محتاج ہو کر رہ جاتا ہے۔ اس لیے جوہان ہری زور دیتے ہیں کہ ہمیں بوریت سے ڈرنے یا بھاگنے کے بجائے اسے خوش آمدید کہنا چاہیے، کیونکہ یہی وہ وقت ہے جب آپ کا دماغ اصل میں آپ کے لیے پردے کے پیچھے کام کر رہا ہوتا ہے۔ اچھا، اب تک کی گفتگو سے ہم نے یہ سمجھ لیا کہ سسٹم کس طرح کام کرتا ہے، توجہ کی معیشت کیا ہے، سوئچ کاسٹ ہمارا کتنا نقصان کرتی ہے، اور ذہن کو کچھ دیر خالی چھوڑنا کتنا ضروری ہے۔ جی، ہم نے ان تمام پہلوؤں کا احاطہ کیا ہے۔ لیکن انسان کی ایک فطرت ہے کہ جب اسے مسئلے کی سمجھ آتی ہے تو وہ کسی فوری اور جادوئی حل کی تلاش میں نکل پڑتا ہے۔ شارٹ کٹ ڈھونڈتا ہے، بالکل۔ ہاں، وہ چاہتا ہے کہ کوئی شارٹ کٹ مل جائے۔ جب پیرکر کو یہ سب سمجھ آیا تو اس نے بھی یہی کیا۔ ماخذ کے مطابق اس نے ایک فوکس ایپ ڈاؤن لوڈ کر لی۔ اچھا، فوکس ایپ۔ جی، اس ایپ کا دعویٰ تھا کہ وہ چند گھنٹوں کے لیے تمام سوشل میڈیا ایپس کو فون پر مکمل طور پر بلاک کر دے گی تاکہ انسان پوری توجہ اور سکون سے کام کر سکے۔ یہ تو بظاہر ایک بہترین اور آسان حل لگتا ہے، مطلب مسئلہ ختم۔ بظاہر ایسا ہی لگتا ہے، لیکن اگر ہم اس کے نتائج پر غور کریں تو کہانی کچھ اور ہی رخ اختیار کرتی ہے۔ کیا ہوا؟ پرکھر کے ساتھ کیا ہوا؟
شروع کے 2 دن تو بہت شاندار گزرے، ایپ نے اپنا کام کیا، فون لاک رہا اور اس نے پڑھائی کی۔ صحیح۔ لیکن تیسرے دن سے ہی وہ اندر سے بے چین اور چڑچڑا ہونے لگا۔ اس کا دماغ بار بار اس جانب جا رہا تھا کہ پتہ نہیں فون پر کس کا میسج آیا ہوگا، کون سی خبر چل رہی ہوگی۔ ہاں، یعنی دماغ مانگ رہا تھا۔ جی، اور چوتھے دن وہ اپنے اندر کی اس طلب سے ہار گیا اور اس نے خود ہی اس فوکس ایپ کو غیر فائل یا ڈسیبل کر دیا، اور وہ دوبارہ اسی پرانی دلدل میں جا گرا۔ لیکن ایسا کیوں ہوا؟ میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ جب ایپ نے اسکرین کو بلاک کر دیا تھا تو پھر وہ ناکام کیوں ہوا؟ کیا وجہ تھی کہ وہ اس عارضی رکاوٹ کو بھی برداشت نہ کر سکا؟ دراصل اس کی وجہ وہ نہیں ہے جو بظاہر نظر آتی ہے۔ نفسیات میں انسان کی قوت ارادی یعنی ول پاور کو ایک بیٹری کی طرح سمجھا جاتا ہے۔ بیٹری؟ جی، جب پرکھر نے آپ کے ذریعے اسکرین بلاک کی تو اس نے بیرونی رکاوٹ تو کھڑی کر دی، لیکن اس کے دماغ کے اندر ڈوپامین کی جو شدید طلب پیدا کی گئی تھی وہ ختم نہیں ہوئی۔ اس کا دماغ مسلسل اس سے وہ کیمیکل مانگ رہا تھا۔ اب پرکھر کی تمام ذہنی توانائی اس طلب کے خلاف لڑنے میں ضائع ہونے لگی۔ اس کی بیٹری پڑھائی میں لگنے کے بجائے خود کو روکنے کی کشمکش میں ڈرین ہو گئی۔ یہ تو بہت الجھاوا چکر ہے۔ بالکل، اور یہاں جوہان ہری اسے ایک بہت ہی گہری اصطلاح دیتے ہیں، کروئل آپٹمزم۔ کروئل آپٹمزم یہ کیا ہوتی ہے؟ یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے، اور اگر ہم اسے وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو یہ ایک بہت بڑی اسٹریٹجک گیم ہے۔ اچھا۔ ذرا سوچئے، جس انڈسٹری نے اربوں ڈالرز خرچ کر کے ایسے الگوریدمز بنائے جنہوں نے ہمارے دماغ کی کیمسٹری کو تبدیل کیا اور ہماری توجہ کو تباہ کیا، وہی انڈسٹری اب ہمیں اس کا عارضی اور کھوکھلا حل بیچ رہی ہے۔ بالکل، یہ ایپس انسان کو ایک جھوٹی امید دیتی ہیں کہ بس یہ ایک ٹول استعمال کر لو اور تمہارا مسئلہ راتوں رات حل ہو جائے گا، جبکہ پیچھے چلنے والا اصل نظام ویسا کا ویسا ہی رہتا ہے۔ اور یہ ظالمانہ اس لیے ہے کیونکہ جب انسان اس ایپ کی مدد کے باوجود ناکام ہوتا ہے نا، تو وہ دوبارہ احساس جرم کا شکار ہو کر خود کو ہی قصوروار ٹھہراتا ہے، حالانکہ اصل خرابی تو اس ٹول کی محدودیت اور اس پورے سسٹم کے ڈیزائن میں تھی۔ تو پھر ہم کیا کریں؟ یہاں تو بڑی مایوسی اور بے بسی محسوس ہوتی ہے۔ تو کیا ہم ہتھیار ڈال دیں؟ نہیں، ایسا نہیں۔ کیا ہم سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر جنگلوں یا پہاڑوں پر چلے جائیں؟ اگر یہ بڑی کمپنیاں، ان کے الگوریدمز اور ان کی دی گئی بچاؤ کی ایپس سب کی سب دھوکہ ہیں اور پورا ڈیجیٹل نظام ہمارے توجہ کا دشمن ہے، تو ایک عام انسان اس ڈیجیٹل دور میں خود کو کیسے بچائے؟ دیکھیں، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور ظاہر ہے کہ پہاڑوں پر جانا یا ٹیکنالوجی کا مکمل بائیکاٹ کرنا کوئی عملی حل نہیں ہے۔ جی، ظاہر ہے۔ اور یاد رکھیں، یہ ایپس یا ٹولز مکمل طور پر بیکار بھی نہیں ہیں۔ وہ مددگار ثابت ہو سکتی ہیں، لیکن وہ کوئی جادوئی حل نہیں ہے۔ تو پھر اصل حل کیا ہے؟ اصل کام یہ ہے کہ انسان کو اپنا ماحول یعنی اپنا انوائرمنٹ تبدیل کرنا ہوگا۔ آپ صرف ارادے کی مضبوطی یا کسی ایپ کے سہارے پر انحصار نہیں کر سکتے۔ ماحول کیسے تبدیل کریں؟ اگر آپ واقعی کوئی گہرا کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنا فون جسمانی طور پر خود سے دور کسی دوسرے کمرے میں رکھنا ہوگا۔ اپنے کام کرنے کی جگہ اور فون کے درمیان ایک طبعی فاصلہ یعنی فزیکل ڈسٹنس پیدا کرنا ہوگا۔ تاکہ فون تک پہنچنا ہی مشکل ہو جائے۔ بالکل، اور اپنے رویوں میں شعور لانا ہوگا کہ کب، کیوں اور کس جذبے کے تحت آپ کا دل فون کی طرف جا رہا ہے۔ کیا آپ واقعی کچھ تلاش کرنا چاہتے ہیں یا صرف بوریت سے بھاگ رہے ہیں؟ صحیح۔ اور سب سے بڑھ کر یہ سمجھنا اور تسلیم کرنا ہوگا کہ یہ توجہ کا بکھرنا آپ کے اندر کی کوئی پیدائشی خامی نہیں ہے، بلکہ اس جدید معاشی نظام کے ڈیزائن کا حصہ ہے۔ ایپس کو آپ ایک عارضی سہارا یا بیساکھی کے طور پر استعمال تو کر سکتے ہیں، لیکن وہ آپ کی بنیادی عادات اور ڈسپلن کا متبادل نہیں بن سکتی۔ تو اصل کنٹرول کہاں سے آئے گا؟ اصل اور دیرپا کنٹرول آپ کے اپنے ماحول کی ترتیب اور اس شعوری آگاہی سے ہی آئے گا کہ آپ کس جنگ کا حصہ ہیں۔ واہ! اگر میں اس پوری شاندار اور بصیرت افروز گفتگو کو سمیٹوں تو یہ بات بالکل شیشے کی طرح صاف ہو جاتی ہے کہ ہماری توجہ کا بحران، جو بظاہر ہماری ذاتی ناکامی یا کردار کی خامی لگتا ہے، دراصل ایسا نہیں ہے۔ بالکل بھی نہیں۔ یہ ایک ایسا پیچیدہ معاشی نظام ہے جس نے باقاعدہ منصوبہ بندی کے ساتھ ہماری نفسیات کو ہیک کر لیا ہے۔
جب تک ہم اس احساس جرم میں مبتلا رہیں گے کہ میں سست ہوں یا مجھ میں ڈسپلن نہیں، ہم کبھی کوئی مثبت اور ٹھوس قدم نہیں اٹھا سکیں گے۔ بجا فرمایا۔ احساس جرم وہ زنجیر ہے جو انسان کو مفلوج کر دیتی ہے۔ صحیح۔ جب ہم یہ تسلیم کر لیتے ہیں کہ مسئلہ بہت بڑا، منظم اور بیرونی ہے، تو ہم خود پر رحم کرنا اور خود کو معاف کرنا سیکھتے ہیں، اور اسی مقام سے ہم چھوٹی چھوٹی لیکن مؤثر تبدیلیاں لانا شروع کرتے ہیں۔ جیسے کہ ملٹی ٹاسکنگ کے دھوکے سے نکلنا، ایک وقت میں ایک کام کرنا، اور دن میں کچھ وقت جان بوجھ کر بغیر کسی اسکرین کے محض بور ہونے اور سوچنے کے لیے نکالنا۔ زبردست۔ تو ان تمام لوگوں کے لیے جو زندگی میں بڑے خواب دیکھتے ہیں، کچھ نیا تخلیق کرنا چاہتے ہیں اور اکثر اپنی بھٹکتی ہوئی توجہ کی وجہ سے مایوس ہو جاتے ہیں، آج کے اس تجزیے سے یہ جاننا ہی دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہے کہ وہ اندر سے ٹوٹے ہوئے نہیں ہیں۔ بالکل، یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ وہ بس ایک ایسے پیچیدہ نظام کے اندر جی رہے ہیں جو انہیں بھٹکانے اور ان کی توجہ کو ایک پروڈکٹ کی طرح بیچ کر منافع کمانے کے لیے بنایا گیا ہے۔ اس آگاہی کے بعد ہی کوئی انسان اپنا کھویا ہوا کنٹرول واپس لے سکتا ہے۔ جی، آگاہی ہی تبدیلی کی پہلی اور سب سے مضبوط سیڑھی ہے۔ جب آپ دشمن کو پہچان لیتے ہیں نا، تو اس سے لڑنا آسان ہو جاتا ہے۔ بالکل سچ کہا آپ نے۔ اچھا، آج کی اس نشست کے اختتام پر میں ایک ایسا سوال چھوڑ کر جانا چاہتا ہوں جو براہ راست اس کتاب میں تو شاید اس طرح نہ ہو، لیکن اس ساری گفتگو کا ایک منطقی اور تھوڑا سا خوفناک نتیجہ ضرور ہے۔ جی، وہ کیا ہے؟ جیسا کہ ہم نے شروع میں بات کی تھی کہ ہماری توجہ گھر میں رکھے اس قیمتی اثاثے کی طرح ہے جو مسلسل بغیر بتائے چوری ہو رہا ہے۔ تو اگر ہماری توجہ اور ہمارے سوچنے کی صلاحیت کارپوریٹ منافع کے لیے ایک قدرتی وسیلے کی طرح، جیسے زمین سے تیل یا کوئلہ نکالا جاتا ہے، نکالی اور استعمال کی جا رہی ہے، تو ذرا سوچئے ایک ایسے معاشرے کا مستقبل کیا بنے گا جہاں پوری کی پوری نسل گہرائی سے سوچنے، کسی مسئلے کی جڑ تک جانے اور پیچیدہ خیالات کو سمجھنے کی صلاحیت کھو دے گی۔ یہ تو ایک بہت ہی سنگین سوال ہے۔ ہاں، کیا مستقبل میں گہری سوچ اور کئی گھنٹوں تک توجہ مرکوز کرنے کی صلاحیت صرف چند مخصوص اور امیر لوگوں کی عیاشی بن کر رہ جائے گی جو اپنے ارد گرد ان تمام سکرینز اور الگوریدمز کو فلٹر کرنے کی استطاعت رکھتے ہیں؟ یہ واقعی سوچنے کی بات ہے۔ اس پر ضرور سوچئے گا۔ ملتے ہیں اگلے